نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد صدق الله العظيم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات میں مومنوں کو، مسلمانوں کو خطاب فرما رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات، کھاؤ پاکیزہ چیزیں، ما رزقناکم، جو روزی دی ہم نے تم کو، واشکروا للہ، اور شکر کرو اللہ کا، ان کنتم، اگر تم ایاہ تعبدون، اسی کے عبادت بندے ہو، یعنی اگر اسی کی بندے ہو اور عبادت اسی کی کرتے ہو تو اللہ کو مانتے ہو تو پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے روزی دی ہے، حرام اس میں ملاوٹ نہ کرو، کسی قسم کی بھی حرام، یعنی ڈاکہ، چوری، غصب، جائیداد غصب کرنا، مال و دولت غصب کرنا، جھوٹ بولنا کاروبار میں، ذخیرہ اندوزی کرنا، یا قسمیں کھا کر چیزوں کو بیچنا، سود کھانا یا سودی نظام پر چلنا، جو چیزیں اللہ پاک نے منع فرمائی وہ سب حرام میں داخل ہے، اور وہ اپنے علماء سے آپ اور مفتیوں حضرات سے پوچھ لیں، جو بھی آدمی جو بھی کام کرتا ہے وہ ان کو بتائیں گے کہ کون سی بات صحیح ہے اور کون سی غلط ہے۔ تو یہ مختصراً ہم نے تھوڑا سا ذکر کیا۔ تو اس طرح پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض چیزیں جو ہوتی ہے وہ حلال ہوتی ہے لیکن وہ ہم خود ہی حرام کر لیتے ہیں، تو ابھی اس کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں انما حرم علیکم المیتۃ، اس نے تم پر یہی حرام کیا ہے کہ مردہ جانور نہ کھاؤ، والدم، اور لہو، ولحم الخنزیر، اور گوشت سور کا، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جس جانور پر نام پکارا جائے اللہ کے سوا کسی اور کا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں کئی چیزوں کا ذکر فرمایا کہ یہ چیزیں حرام ہیں۔ یہ میں آپ کو
اس تفسیر سے یہ سنانا چاہتا ہوں کہ مردار چیزیں کون سی ہے۔ یہ ترجمہ میں نے مولانا محمود الحسن صاحب کا پیش کیا ہے، اور اس پر جو تفسیر ہے مولانا شبیر عثمانی صاحب ہے۔ تو مردار وہ ہے کہ خود بخود مر جائے، ذبح کی نوبت نہ آئے، یا خلاف طریقہ شرعیہ اس کو ذبح یا شکار کیا جائے، مثلا گلا گونٹا جائے، یا زندہ جانور کا کوئی عضو کاٹ لیا جائے، یا لکڑی اور پتھر اور غلیل و بندوق سے مارا جائے، یا اوپر سے گر کر یا کسی جانور کے سینگ مارنے سے مر جائے، یا درندہ پاڑ ڈالے، یا ذبح کے وقت قصداً تکبیر کو ترک کیا جائے، کہ یہ سب مردار اور حرام ہیں۔ البتہ وہ جانور مردار بحکم حدیث شریف اس حرمت سے مستثنیٰ ہیں اور ہم کو حلال ہیں، مچھلی اور ٹھڈی دل۔ مچھلی اور ٹھڈی دل حدیث مبارک میں آیا ہے کہ یہ دونوں چیزیں بغیر ذبح کے بھی کھا سکتے ہیں۔ اور پھر خون سے کیا مراد ہے؟ خون سے مراد وہ خون ہے جو رگوں سے بہتا اور ذبح کے وقت نکلتا ہے، اور جو خون کے گوشت پر لگا رہتا ہے وہ حلال اور پاک ہے۔ اگر گوشت کو بغیر دھوئے ہوئے پکا لیا جائے تو اس کا کھانا درست ہے، البتہ نظافت کے خلاف ہے، اور کلیجی اور تلی کے خون منجمد ہے، بحکم حدیث شریف حلال ہے۔ یہ خون کے بارے میں ہوا۔ ابھی خنزیر کے بارے میں یہ سنیں۔ اور خنزیر زندہ ہو یا مردہ یا قاعدہ شریعت کے موافق ذبح کر لیا جائے، ہر حال میں حرام ہے، اور اس کے تمام اجزاء گوشت، پوست، چربی، ناخن، بال، ہڈی، پٹھا ناپاک، اور اس سے نفع اٹھانا اور کسی کام میں لانا حرام ہے۔ اس موقع پر چونکہ کھانے کی چیزوں کا ذکر ہے، اس لیے فقط گوشت کا حکم بتلایا گیا، مگر اس پر سب کا اجماع ہے کہ خنزیر جو کہ بے غیرتی اور بے حیائی اور حرص اور رغبت الی النجاسات میں سب جانوروں میں بڑا ہوا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت فَإِنَّهُ رِجْسٌ فرمایا۔ بلا شک نجس العین ہے، نہ اس کا کوئی جز پاک اور نہ کسی قسم کا انتفاع اس سے جائز۔ جو لوگ کثرت سے اس کو کھاتے ہیں اور اس کے اجزاء سے نفع اٹھاتے ہیں، ان تک میں اوصاف مذکورہ واضح طور پر مشاہدہ ہوتے ہیں۔ اب تیسری چیز کا ذکر وما اہل بہ لغیر اللہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ان جانوروں پر اللہ کے سوا جو بت وغیرہ کا نام پکارا جائے، یعنی اللہ کے سوا کسی بت یا جن یا کسی روح خبیث یا پیر یا پیغمبر کے نام ضد کر کے اور اس جانور کی جان ان کی نظر کر کے ان کے تقرب یا رضاجوئی کی نیت سے ذبح کیا جائے، اور محض ان کی خوشنودی کی غرض سے اس کی جان نکالنی مقصود ہو، کہ ان سب جانوروں کا کھانا حرام ہے، گو بوقت ذبح تکبیر پڑی ہو، یعنی تکبیر پڑھ کر بھی یہ چیزیں حرام ہو جاتی ہے، اور اللہ کا نام لیا ہو، کیونکہ جان کو جان آفرین کے سوا کسی دوسرے کے لیے نظر و نیاز کرنا ہرگز درست نہیں۔ اس لیے جس جانور کی جان غیر اللہ کی نظر کی جائے تو اس کی خباثت مردار کی خباثت سے بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ مردار میں تو یہی خرابی تھی کہ اس کی جان اللہ کے نام پر نہیں نکلی، وہ تو خود بخود مر گیا اپنی موت سے، اور اس کی جان تو غیر اللہ کے نامزد کر دی گئی جو عین شرک ہے۔ سو
جیسے خنزیر اور کتے پر بوقت ذبح تکبیر کہنے سے حلت نہیں آ سکتی، اور مردار پر اللہ کا نام لینے سے کوئی نفع نہیں ہو سکتا، ایسے ہی جس جانور کی جان غیر اللہ کی نظر اور ان کے نامزد کر دی ہو، اس پر ذبح کے وقت نام الہی لینے سے ہرگز کوئی نفع اور حلت اس میں نہیں آ سکتی۔ البتہ اگر غیر اللہ کے نامزد کرنے کے بعد اپنی نیت سے ہی توبہ اور رجوع کر کے ذبح کرے گا تو اس کے حلال ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ علماء نے تفصیل فرما دی ہے کہ اگر کسی بادشاہ کے آنے پر اس کی تعظیم کی نیت سے جانور ذبح کیا جائے، یا کسی جن کی اذیت سے بچنے کے لیے اس کے نام کا جانور ذبح کیا جائے، یا توپ چھلنے یا اینٹوں کے پزاوا کے پکنے کے لیے بطور بینٹ جانور ذبح کیا جائے، تو وہ جانور بالکل مردار اور حرام اور کرنے والا مشرک ہے، اگرچہ ذبح کے وقت خدا کا نام لیا جائے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ یعنی جو غیر اللہ کے تقرب اور تعظیم کی نیت سے جانور کو ذبح کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ ذبح کے وقت اللہ کا نام پاک لے یا نہ لے، البتہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کر کے فقراء کو کھلائے اور اس کا ثواب کسی قریب یا پیر یا بزرگ کو پہنچا دے، یا کسی مردہ کی طرف سے قربانی کر کے اس کا ثواب اس کو دینا چاہے، کیونکہ یہ ذبح غیر اللہ کے لیے ہرگز نہیں ہے۔ یعنی قربانی کر دی یا آپ نے ایک چیز دمبے بکرے کو یا بیل کو ذبح کر دیا، اس کا ثواب بزرگوں کو، والدین کو، اقربا کو، پیغمبروں کو، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا کو بیچ دیا تو وہ پہنچ جاتا ہے، وہ ٹھیک ہے۔ یعنی ہرگز نہیں۔ بعض اپنے کجروی سے یہ ہیلا ایسے مواقع میں بیان کرتے ہیں کہ پیروں کی نیاز وغیرہ میں ہم کو تو یہی مقصود ہے کہ کھانا پکا کر مردہ کے نام سے صدقہ کر دیا جائے، تو اول تو خوب سمجھ لیں کہ اللہ کے سامنے جھوٹے ہیلوں سے بجز مضرت کوئی نفع حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ تقرب الی اللہ یعنی قربت اللہ کی ہونی چاہیے، کسی بزرگ کی یا کسی پیر صاحب کی یا کسی زیارت کی یا کسی بت وغیرہ کی یعنی نظر و نیاز نہ ہو۔ دوسرے ان سے پوچھا جائے کہ جس جانور کی تم نے غیر خدا کے لیے نظر مانی ہے، اگر اسی قدر گوشت اس جانور کے عوض خرید کر اور پکا کر فقیروں کے کھلا دو تو تمہارے نزدیک بے کھٹ کے وہ نظر ادا ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اگر بلا تعمل تم اس کو کر سکتے ہو اور اپنی نظر میں کسی قسم کا خلل تمہارے دل میں نہیں رہتا تو تم سچے، ورنہ تم جھوٹے اور تمہارا یہ فعل شرک اور وہ جانور مردار اور حرام ہے۔ فائدہ، یہاں یہ شبہ ہوتا ہے کہ آیت میں حکم حرمت کو اشیاء مذکورہ میں منحصر کر کے بیان فرمایا ہے، جس کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ اشیاء مذکورہ کے سوا کوئی جانور حرام نہیں، حالانکہ جملہ درندے اور گدھا اور کتا وغیرہ سب کا کھانا حرام ہے۔ اس کا جواب ایک تو یہ ہے کہ اس حصر سے حکم حرمت کو اشیاء مذکورہ میں منحصر کرنا ہرگز مراد نہیں کہ کسی کو اعتراض کی گنجائش ہو، بلکہ حکم حرمت کو صحت و صداقت کے ساتھ مخصوص فرما کر اس حکم کی جانب مخالف کا بطلان منظور ہے۔
یعنی بس بات یہی ہے کہ یہ چیزیں اللہ پاک نے تم پر حرام فرما دی، اس میں دوسرا احتمال ہی نہیں، یعنی ان کا حلال سمجھنا بالکل باطل اور غلط ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ حکم حرمت کو اشیاء مذکورہ ہی میں منحصر مانا جائے، مگر اس حصر کو اضافی یعنی خاص انہی چیزوں کے لحاظ سے تسلیم کیا جائے جن کو مشرکین نے اپنے طرف سے حرام کر لیا تھا، جیسے بحیرہ اور سائبہ وغیرہ جن کا ذکر آئندہ آئے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ ہم نے تو تم پر فقط میتہ اور خنزیر وغیرہ کو حرام کیا تھا، تم جو سانڈ وغیرہ کی تحریم اور تعظیم کے قائل ہو یہ محض تمہارا افتراء ہے، باقی رہے درندے اور خبیث جانور، ان کے حرام ہونے میں مشرکین بھی نزاع نہ کرتے تھے، اور یہ حدیث کی شریف کی وجہ سے بعض چیزیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور وہ حرام ہے۔ سو یہ حصر انہی جانوروں کے لحاظ سے ہے جن کو مشرکین نے خلاف حکم الہی اپنی طرف سے حرام ٹھہرا لیا تھا۔ تمام جہاں کے جانوروں سے اس کو کیا تعلق جو اعتراض مذکور کی نوبت آئے؟ یعنی مشرکین نے جو جانور اپنے اوپر حرام کیے تھے، یا وہ منت مانتے تھے اپنے بتوں کے اور وہ چھوڑتے تھے کہ یہ اس بت کا ہو گیا، یہ اس بت کا ہو گیا، اور یا کوئی ذبیحہ کرتے تھے اور اس بت کا نام لیتے تھے، تو اس کے تقرب حاصل کرنے کے لیے وہ کرتے تھے۔ تو اگر اسی طرح ہم اب بھی کریں گے تو یہ چیزیں یعنی اللہ کے ماں سوا کسی دل میں بھی یہ خیال نہیں لانا کہ یہ اس کے لیے ہے، اس کے لیے ہے، اس کے لیے نہیں، بس یہ اللہ کے نام پہ میں ذبح کر دیتا ہوں۔ پھر جب ثواب پہنچانا ہو تو سب کو پہنچا دے، لیکن نیت اللہ کی تقرب حاصل کرنے کے لیے ہو، اور ثواب اس کا یعنی اپنے تمام مردوں کو، زندہ کو، سب کو پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔